بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کا سفر تھا 10-12 دن کا۔ وہاں کافی حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف جماعتوں کے قائدین سے بھی، علماء اور مشائخ سے بھی، بعض یونیورسٹی کے اساتذہ پروفیسر سے بھی، سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں سے بھی۔ تو جو مضمون چل رہا تھا یہاں اس سے پہلے کہ سنی سنائی باتوں پر رائے قائم کرنا، ان کو حقیقت سمجھنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا، اجتماعیت کا فقدان اور عصبیت، یہ محسوس ہوا کہ یہ ہماری پوری قوم کے اندر یہ بیماریاں یہ بالکل سرایت کر چکی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قومی سطح پہ یہ بیماریاں داخل ہو جائیں، اور عصبیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عصبیت کا معنی ہوتا ہے کہ حق بات کا اس لیے انکار کرنا کہ یہ ہمارے قبیلے نے بات نہیں کی، اور غلط بات کی اس لیے حمایت کرنا کہ ہمارے قبیلے اور قوم یہ بات کہہ رہی ہے۔ تو حق یعنی کسی کی حمایت کرنے کی بنیاد حق اور باطل نہیں، بلکہ اپنی برادری، اپنا قبیلہ۔ تو جیسے میں بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں جو مجلس میں آپ لوگ آتے ہیں، ان باتوں کو بہت دھیان سے سنا کریں۔ آپ کے اوپر مستقبل کا انحصار ہے، ہم کیا ہوں گے آگے چل کے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہی خلفشار، اسی کو آپ نے وہ سمجھ لیا جیسے آپس کی لڑائیاں ہیں اور جس انداز سے فیصلے ہوتے ہیں، سمجھے کہ ہمارا مستقبل تباہ ہے، برباد ہے۔ تو 3-4 باتیں مجھے قدر مشترک معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، کوئی ہوں گے ایسے جو بالعموم جس کے پاس بھی میں گیا یا جو بھی میرے پاس آیا تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ ایک دوسرے کے خلاف جو ذہن ہے اور جو رخ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اور جب قومیں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں، ان کے فیصلے عصبیت کی بنیاد پہ ہوتے ہوں، اپنی پارٹی کی وجہ سے، اپنے لیڈر کی وجہ سے، اپنے مدرسے اور خانقاہ کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے، حق اور باطل کی وجہ سے نہیں، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اور مایوسی کی باتیں، اور جو بھی آدمی اوپر چلا جاتا ہے اس کے خلاف، چاہے وہ صحیح بات بھی کہہ رہا ہو، اس کا انکار کرنا، جو قومیں اس حد تک چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔